یہ خلافت ہے، یہ وائسریجنسی ہے. مین از دی وائسریجنس آف گاڈ، مین از ناٹ دی رولر. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم کا تو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متعدد اعظم. اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے. جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں حکم نہیں ہے یہ امرہم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے معاملہ طے کرو. یہ ہے اسلام کا نظام. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی پر، ساورنٹی یہاں اللہ کی ہے. یہ اپنا نظام ہے، نظام خلافت. آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے؟ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے. جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے. انسانوں کے لیے خلافت، ملکیت تامہ، ہر شے اس کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت اس کی ہے. انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے. جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزق خود را زمین بردن نواز، ای متاع بنداؤ مل کے خدا. زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے، لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو. یہ متاع بندہ، بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے، ملک خدا، اور یہ خدا کی ملکیت ہے. یہ تو اس پچھلی صدی میں اقبال نے کہا ہے. 700-800 سال پہلے شیخ سعدی کہہ چکے ہیں، ای امانت چند روزہ نزد باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. جو بھی ہمارے پاس ہے، آپ غور کیجئے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے. اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کرو، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو. یہ تمہارے پاؤں، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، ان سے غلط رخ پر نہیں جاؤ گے، غلط رسول ہے منزل کی طرف نہیں جاؤ گے. تو یہ ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد باست. اور تیسری بات جو ہے اسلامی معاشی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے ذریعے سے. یہ جو سوشل انشورنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے، چیریٹی ویلفیئر، جس میں ہائیسٹ لیول پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا. سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا. یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے. تو بہترین نظام، آئلی نظام یا سماجی نظام، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمام انسان پیدائش کی طور پر برابر، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. نوٹ کر لیجیے میری بات کو، پیدائش کی طور پر گورا کالا ایک، مشرقی مغربی ایک، قریش اور حبشی ایک، سب ایک، مرد اور عورت ایک، کوئی فرق نہیں ہے. مرد افضل نہیں ہے عورت سے، نوٹ کر لیجیے. ایک اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی، وہ بات میں بتاؤں گا میں، لیکن پیدائشی طور پر all human beings by birth are absolutely equal. اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے؟ وہ ایکوائرڈ کریکٹر سے پڑے گا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ نے نیکی کا کام زیادہ کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ متقی زیادہ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ متقی اوپر ہو گئے. ایک پیدائشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا، جب نظام خاندان بنتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے عورت اور مرد ویسے برابر ہے. ہیومن آنر، ہیومن ریسپیکٹ، اس سب میں برابر ہے. ہیومن بینگز ہے، ایک ہی باپ کے نطفے سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم پہ پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی. فرق کیسے ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں. ہاں when they enter into a marriage contract, now they are not equal. شادی ہو گئی، آپ کو ادارہ بنانا ہے. ایک ادارے کے دو سربراہ برابر کا اختیار رکھنے والے نہیں ہو سکتے.
سوچئے آپ کے کالج کے 2 پرنسپل ہو سکتے ہیں، کسی مینیجنگ کمیٹی کے 2 چیئرمین ہو سکتے ہیں، 2 مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتے ہیں، امپاسبل۔ انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے بس، یہ نہیں ہے کہ عورت کمتر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے، عورت افضل مفضول ہے اور مرد جو ہے افضل نہیں۔ پھر یہ کہ اس سماجی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، جو جس کی اقبال نے کی ہے، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، پورا نظام کیا ہے؟ یہ سیگریگیشن آف سیکسز اسلام میں جو دیا، جو آج ہمارے یہاں نہیں ختم ہو رہا، یہ ہمارے ہاں سطر اور پردے کے احکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ جو گھر کی 4 دیواری ہے، یہ قلعہ ہے، اب یہ ختم ہو رہا ہے۔ اب تو گھر وہ بنتے ہیں جن میں 4 دیواری ہے ہی نہیں، وہ تو در حقیقت سامنے سے بھی کھلا پیچھے سے بھی کھلا ہے۔ پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر، درمیان میں صحن، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے مکان سے وہاں کو جان صحن کے اندر کہیں کو جو نگاہ پڑ جائے، نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ نظام کے جو دیے ہے، جو ان کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے۔ اب اگلی بات، ویسے اب میں جلدی ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں۔ علامہ اقبال انقلاب کا بہت بڑا داعی ہے، میں اس کا صرف آپ کو جو ہے ایک بڑی نظم کے ایک سٹینزا سنا رہا ہوں۔ خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ خواجہ یعنی سرمایہ دار، خواجہ از خون رگے مزدور، وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے، خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب، یہ جو شام کو شراب پی رہا ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدوروں کی رگوں کا دوڑتا ہوا خون ہے جس سے شراب کشید کی گئی ہے۔ از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، جاگیرداروں زمینداروں ان کے ظلم کی وجہ سے دہقان کی کھیتی خراب ہے، دہقان کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی، دہقان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی، دہقان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا، دہقان کا خون اور پسینہ اس پر عیش کون کر رہا ہے؟ زمیندار، جاگیردار، وڈیرے۔ یہ ظلم و ستم، یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے، خواجہ از، پھر سن لیجئے کس قدر یہ انقلابی کلام ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور ساجد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب ہے انقلاب۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے 2 اشعار کے اندر، اور یہ 2 سمجھئے، ایک مصرے کے اندر مکی زندگی ہے، دوسرے مصرے میں مدنی زندگی، اور عجیب ہے یہ اشعار، غور سے سنیں، فارسی کے ہیں۔ ویسے یہاں میری کتاب جو ہے علامہ اقبال اور ہم باہر موجود ہے، مل سکتی ہے آپ کو۔ یہ تو میں نے چند اشعار سنائے ہیں، ان میں تو بہت اشعار ہیں، اور فارسی کے اشعار کے ترجمے بھی ہم نے دیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم فارسی ہم لوگ نہیں جانتے، وہ موجود ہے، علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہان ماں آیا میں تمہیں سازد، میں حیران ہوتا ہوں کہاں تھا، کس مقام پر تھا اقبال جب یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا، اے اقبال، میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا؟ گفتند جہان ماں آیا میں تمہیں سازد، گفتم کی نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں، یہاں تو ظلم ہے، یہاں تو خواجہ جو ہے وہ خون رگے مزدور سے شراب فروخت کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر، یہاں تو زمینداروں نے جو ہے وہ قسطیں دہقانہ خراب کی ہوئی ہے، یہاں تو طرح طرح کا ظلم ہے، یورپ میں کولونیلزم کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشیا اور افریقہ کا خون چوسا ہے، مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ فرمایا گفتن کے نمی سازد، گفتن کے برہم زن، اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو، توڑ دو ختم کر دو کیسے؟ یہ اگلا شعر ہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو، دمادم 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 کام کرتے رہو۔ کیا کام کرو؟ تبلیغ، دعوت، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو،
لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرو، ان کا تزکیہ نفس کرو،